السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ شہری خدمات نے وزارت تعلیم کو تحریری طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام یونیورسٹیز جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اس میں لیکچرار کی اسامی پر کسی بھی غیر ملکی کو اب تعینات نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسامیاں یعنی یہ پوزیشن سعودی شہریوں کے لیے مختص کر دی گئی ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی کو اس تدریسی یعنی کہ اسٹڈی کے لحاظ سے، ٹیچنگ کے لحاظ سے خدمات لیکچرار کے طور پر مطلوب بھی ہوں تو ان کی تقرری یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ لیکچرار کی اسامی کی بجائے عام زمرے میں کر لی جائے، یعنی عام طور پر کسی بھی اور پوزیشن کے لیے اس کو ہائر کر لیا جائے اور اس سے پھر لیکچرار کا کام لیتے رہیں، مگر لیکچرار کی جو پوزیشنز ہوگی اس کے اوپر صرف اور صرف سعودی شہریوں کو ہی اب رکھا جائے گا۔ فی الوقت جتنے بھی غیر ملکی اساتذہ لیکچرار کی اسامیوں پر اب کام کر رہے ہیں، ان کا ٹرانسفر عام ملازمتوں پر کر دیا جائے گا اور لیکچرار کی اسامیاں ان کے لیے خالی کر دی جائیں گی، جس پر سعودی شہریوں کو جو بھی دوسری یونیورسٹی سے ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آ چکے ہیں ان تمام پوزیشنز پر ان کو ہائر کر لیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ غیر ملکی افراد جو کہ یہاں پر تدریس یعنی کہ اسٹڈی تعلیم کے زمرے میں کام کرتے ہیں ان پر ملازمتیں کر رہے ہیں، جس میں بڑی اکثریت انڈیا، پاکستان اور عرب کنٹری کے ممالک کی ہے، افراد کی ہے، وہ تمام کی تمام اب فارغ ہو جائیں گے۔ 1 سے 2 سالوں میں ان تمام پوزیشنز پر صرف اور صرف سعودی شہری ہی کام کریں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والے سعودیوں کے خلاف مملکت بھر میں تشہیری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی قانون تجارت کے مطابق کوئی غیر ملکی سعودی شہری کے نام سے کاروبار نہیں کرا سکتا ہے، نہ ہی سعودی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کروائے گا اور نہ ہی کوئی غیر ملکی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرے گا۔ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ قانوناً مجرم کہلائے گا۔ الزام ثابت ہو جانے پر تمام سامان وزارت تجارت ضبط کر لے گا، جس جرم یہ بھی ہوگا کہ سجل تجاری جو کہ سعودی شہری نے اپنے نام سے رجسٹرڈ کرایا ہوگا کہ وہ تجارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کاروبار میں ملوث سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کی پبلسٹی یعنی ان کی تشہیر اخبارات میں انہی کے اخراجات پر کرائی جاتی ہے۔ غیر ملکی کو جرم ثابت ہو جانے کے بعد ملک سے ڈیپورٹ یعنی بلیک لسٹ کر کے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اس عمل سے سعودی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 10 سرکاری اداروں کو اس غیر قانونی عمل کی روک تھام کے لیے کام پر لگا دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے یہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے سعودی ہو یا غیر ملکی اپنے کسی کاروبار کی اطلاع دے گا جو کوئی غیر ملکی سعودی شہری کے نام سے کام کر رہا ہو یا وہ سعودی شہری اسے کام یہ کرا رہا ہو، اطلاع دینے اور الزام ثابت ہو جانے پر جرمانے کا 30% حصہ یعنی وہ رقم اطلاع دینے والے کو انعام کے طور پر دی جائے گی۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت غیر ملکیوں کو باقاعدہ صنعتی، تجارتی، اقتصادی اور خدمات وغیرہ کے حوالے سے کاروبار کے لیے خصوصی قوانین جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی بآسانی اجازت نامہ حاصل کر کے کاروبار کر سکتا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید غیر ملکی افراد مملکت میں اب کاروبار نہیں کر سکتے وہ سراسر غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں سعودی شہریوں کے نام سے دھوکہ دہی کے تحت کاروبار کرنے پر پابندی لگ گئی ہے اور ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور بھاری جرمانے کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔
لہٰذا اگر کوئی بھی غیر ملکی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ غیر قانونی طریقے کی بجائے قانونی طریقہ اختیار کرے، یعنی وزارت تجارت سے باقاعدہ اس کا لائسنس اپنے نام سے حاصل کر کے یہاں کاروبار کر سکتا ہے۔ اس کی جو بھی کوئی فیس ہے اور اس کا طریقہ کار ہے وہ وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے باقاعدہ قانونی طریقے سے بڑے وسیع پیمانے پر اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے، جس سے سعودی معیشت میں بہتری آئے گی اور اس طرح سے غیر ملکی افراد بھی اپنا کاروبار ایزی ہو کر، ریلیکس ہو کر سکیں گے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ الہدہ شاہراہ پر خلاف قانون آب زمزم فروخت کرنے والوں کی عارضی دکانیں ہٹوا دی گئی ہیں۔ بلدیہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ جو بھی اس طرح سے آب زمزم فروخت کرتا ہوا پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ بلدیہ نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں کے اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں سے آب زمزم کسی صورت میں نہ خریدیں، کیونکہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آب زمزم ہی فروخت کر رہے ہیں یا اسے دوسرے پانی میں مکس کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دھوپ میں پانی کے کین رکھ کر فروخت کرتے ہیں، جس سے پانی میں کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جن بوٹلز میں ہوتا ہے وہ بوٹلز گرم ہونے کے بعد کیمیکل کا اخراج کرتی ہیں جو کہ پانی میں مکس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بوٹلز کو کسی صورت میں نہ خریدیں۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت تمام عوام الناس جو کہ مملکت میں رہتے ہیں ان کو بار بار یہ خبردار کرتا آیا ہے کہ پلاسٹک کی بوٹلز میں اگر وہ دھوپ میں ہوں یا دھوپ میں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہو تو یہ بوٹل صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی بوتلوں سے پانی بالکل بھی نہ پئیں، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کے بہت امکانات ہو جاتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادی ریما بنت بندر سلطان کو امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر تعینات کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں شہزادی ریما بنت بندر پہلی سعودی خاتون سفیر بن گئی ہیں۔ وہ تاجر خاتون کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں، جبکہ سعودی اسپورٹس یونین کے سربراہ اور اسپورٹس جنرل اتھارٹی کی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور خبر آئی ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادہ خالد بن سلمان کو نائب وزیر دفاع مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ واشنگٹن میں امریکی سفیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ شہزادہ خالد بن سلمان بہترین ہواباز بھی ہیں اور وزارت دفاع میں وہ اپنی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں۔ شہزادہ خالد بن سلمان 1988 یعنی 88 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے کنگ خالد فیصل ایئر فیکلٹی سے فضائی علوم میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ہارڈویئر یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرس سے ایڈوانس الیکٹرانکس کا کورس بھی کر چکے ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے آرٹ میں ایم فل بھی وہ کر چکے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ہدایات جاری کی ہیں کہ بسوں میں 4 گھنٹے کی بجائے چند منٹ ہی حجاج کو سفر رکھنے کی تجویز مؤثر کی جائے۔ معلم خالد الحمید الحادی نے تجویز پیش کی ہے کہ حجاج کو روانگی کے وقت بس میں 4 گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں۔ مخصوص تدابیر اختیار کر کے بسوں میں ان کی طویل موجودگی کو چند منٹوں تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ گورنر مکہ المکرمہ جو مرکزی حج کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس تجویز کا انہوں نے باقاعدہ جائزہ لینے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں، تاکہ حجاج کرام اور عمرہ زائرین جو کہ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں کئی گھنٹے بسوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے، اب وہ اس طرح کی مشکلات سے بچ جائیں گے اور فوری طور پر کچھ منٹ کے اندر ہی وہ بس میں اپنے سفر کرنے کے بعد اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سرکاری ادارے یعنی گورنمنٹس کے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ وقتی طور پر ملازمین کو رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ شارٹ ٹائم کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے ملازمت وہ رکھ سکتے ہیں۔ وزارت سول سروس نے اس پر عمل درآمد باقاعدہ شروع کرا دیا ہے۔
وزارت سول سروس کے ترجمان سلطان الظاہر نے بتایا کہ جزوی اور یا وقتی ملازمت یا پارٹ ٹائم ملازمت جسے ہم کہتے ہیں طلباء اور گھریلو خواتین کے لیے بہترین ذریعہ آمدنی ہوگی۔ حکومتی ادارے اپنی مرضی کے مطابق پارٹ ٹائم ملازمین رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی ملازمت کرنے والے وہ ڈیوٹی اس طرح سے ادا نہیں کریں گے جو فل ٹائم ملازمت کرنے والے کرتے ہیں۔ پارٹ ٹائم ملازمت کرنے والوں کے ساتھ لیبر قوانین کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوگا، انہیں عام ملازمین کی طرح مراعات بھی یعنی فیسلٹیز بھی دی جائیں گی۔ البتہ ان کے اور کل وطنی ملازمین کی جو سیلریز ہیں اس میں کافی فرق ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان تمام پوزیشنز کے لحاظ سے جہاں پر غیر ملکی افراد کی بھی ضرورت ہو وہ بھی رکھے جائیں گے یا کہ نہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ شمالی علاقے خاص طور پر تبوک غرب کے علاقوں میں دھند چھائی رہے گی، لہٰذا وہاں پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ عسیر ریجن، نجران، جازان، بہا اور طائف کے علاقوں کے اندر ہلکے بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کی بھی امید ہے، اور ریاض ریجن کے اندر ہلکا گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ ماسک لازمی استعمال کریں تاکہ انہیں سانس لینے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہ ہوں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔